میں آتا ہے مورخین لکھتے ہیں شہادت حسین کے بعد خیمے جل رہے ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مظلوم زین العابدین بیماری کی وجہ سے خیمے میں جلتے ہوئے خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، اور زمین کے اوپر ہے، نیچے جو چمڑے کا بستر تھا وہ بھی یزید چھین کر لے گئے، مظلوم زین العابدین زمین پر ہے۔ ان کی کیا کیفیت تھی جن کو آرام اور راحت کے ساتھ کبھی سینے پہ سلایا جاتا تھا، آج ان کے لیے بستر تک نہیں ہے۔ سیدہ زینب خیمے کی آگ پر چلتی ہوئی کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ کسی نے پوچھا اے بی بی کیا تجھے تیری جان کی پرواہ نہیں ہے؟ تجھے تیری جان کی خبر نہیں؟ تو آگ پر کیوں چلتی ہے؟ زینب نے کہا کیا کروں، میرے بھتیجے کے خیمے میں آگ لگی ہے، اگر میں بھی چین سے بیٹھ جاؤں تو حسین کا بیٹا جل جائے گا، حسین کی نسل کس سے چلے گی، حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے خیمے کی آگ پر چلتے ہوئے اندر تشریف لے گئی اور اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کر کے امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پر ڈالا، اور کاندھے پر ڈالنے کے بعد آگ پر چلتی ہوئی لے کر کے آئی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو سیدہ زینب کا نام جب بھی ہمارے لبوں پر آتا ہے عقیدت کے ساتھ گردنیں جھک جاتی ہے۔ زینب تو نے ایک زین العابدین کو بچا کر کے قیامت تک کے حسینی سیدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ اگر تو نے یہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو غریب نواز کا وجود کیسے ہوتا، محبوب الہی کا وجود کیسے ہوتا، قطب الدین بختیار کاکی کا وجود کیسے ہوتا، حضرت برکت اللہ عشقی مہروی کا وجود کیسے ہوتا، وارث دیوا کا وجود کیسے ہوتا، اللہ اکبر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وجود کیسے ہوتا، 12 اماموں کی امامت میں جو ہے وہ تقریباً 7 اماموں کی امامت کیسے ہوتی۔ آپ غور تو فرمائیں، زینب نے ایک زین العابدین کو بچا کر 7 اماموں کی امامت کو بچایا ہے اور قیامت تک کے سجدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ زینب وہ خاتون ہے، زینب تیری عظمت کو سلام، زینب تیرے کردار کو سلام، زینب تیری ہمت کو سلام، زینب تیری طاقت کو سلام۔ تو وہ عورت ہے کہ تو نے ثابت کر دیا کہ شیر خدا کی بیٹی کی جرأت کا یہ عالم ہے تو فاتح خیبر کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، فاتح خیبر کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو دنیا نے کہا ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی کی بیٹی کی طاقت کا اور جرأت کا یہ عالم ہے، لیکن قربان خیمے جل رہے ہیں، پیاس سے بچے بے ہوش ہیں، عصر کا وقت آ گیا ہے، لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بیویاں رو رہی ہے، ان قریب ایسا ہے کہ عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سیدہ زینب کہتی ہے اے بیویوں بہت رو چکی ہو اور بہت رونا ابھی باقی ہے، اے عورتوں بہت رو چکی ہو، رونا باقی ہے، لیکن سنو نانا کی حدیث ہے، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والوں کا عمل چلا جاتا ہے۔ بیویوں تم نے کربلا میں بہت مصیبت اٹھائی ہے، اگر عصر نہیں پڑھو گی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہارا عمل برباد نہ ہو جائے، اس لیے اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے، اٹھو اور پہلے عصر کی نماز پڑھو۔ بیویوں کو عصر کی نماز پڑھو، یہ حوصلہ دیا زینب نے۔ اس کے بعد رات آئی، وہ رات کیسی رات تھی؟ اس رات کو مورخین نے شام غریبہ کہا ہے، شام کربلا۔ اللہ اکبر۔ یوں تو ہر غریب کی شام عجیب ہوتی ہے، امام اہل سنت نے کہا جو مسافرت کی شام ہوتی ہے نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف، یہ شام غریبہ وطن سے دوری کی شام ہے، مسافرت کی شام ہے۔ آج بھی جب ٹرینوں میں شام ہوتی ہے، بسوں میں شام ہوتی ہے تو مسافروں کے چہرے مرجھانے لگتے ہیں، کسی کی تھکن کی وجہ سے، کسی کی خوف کی وجہ سے، لیکن وہ شام کیسی تھی جس شام میں آرام نہیں تھا۔ پورا دن جو ہے لاشوں کو دیکھا،
لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑتے دیکھا. جب شام آئی ایک قیامت لے کر آئی. شام ایک عجیب قیامت لے کر آئی. وہ حسین جس کے لیے نانا لمبے لمبے سجدے کر دیتے تھے، وہ حسین جس کو نانا اپنے سینے پہ بٹھاتے تھے، وہ حسین جس کے لیے نانا کہتے تھے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان. وہ حسین جب پالنے میں روتے تھے تو نانا فاطمہ سے کہتے تھے فاطمہ میرے حسین کو مت رلایا کر. جب حسین روتا ہے تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہ حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، کفن نہیں ہے، کفن موجود نہیں، قبر کے لیے زمین موجود نہیں. جس کے نانا پوری کائنات کے مالک ہے، جنت کے مالک ہے، اس حسین کو دفن ہونے کے لیے زمین نہیں، اس حسین کو کفن کے لیے کپڑا نہیں. 6 مہینے کا لاشا کچلا ہوا رکھا ہوا ہے. ہم شبیہ رسول علی اکبر کا لاشا کچلا پڑا ہے. شام آتی ہے سب لوٹ لیا گیا. زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے. بیبیاں کھلے سر آسمان کے نیچے ہے. فرات کی لہروں کی آواز بلند ہو رہی ہے. بچے بے ہوش ہیں. زینب اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر کے ایک ٹوٹا ہوا خنجر ادھر سے ادھر لے کر گھومتی ہے. خبردار اب کوئی آنے نہ پائے. ایسے میں کیا ہوا؟